بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر قطر نے امپورٹڈ حکومت کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان کی عدم استحکام والی بات سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو زبردستی قائم کرنے کی کوششوں پر پانی پھرتا جا رہا ہے۔ مقتدر حلقوں کے لیے لمحہ فکریہ آن پہنچا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی ڈوبتی کشتی بچاتے بچاتے کیا ریاست کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے؟ کون ہے اس سارے کھیل کا ذمہ دار؟ قطر نے شہباز حکومت کو کیا میسج دیا ہے جس پر امپورٹڈ حکومت کی کابینہ میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے؟ قطر نے امپورٹڈ حکومت پر اعتماد کرنے سے کیوں انکار کر دیا ہے؟ واضح ہے کہ حال ہی میں شہباز حکومت کابینہ سمیت قطر پہنچی تھی، جہاں اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح قطر سے $2 بلین کا ڈپازٹ حاصل کیا جائے، جس پر امپورٹڈ حکومت نے کافی بغلیں بجائیں کہ انہیں قطر نے پیسے دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے، اور قطر سے واپسی کے بعد کئی عرصے تک قطری حکام کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ قطر نے امپورٹڈ حکومت کو $2 بلین دینے سے انکار کر دیا ہے، اور صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کی حکومت کا تو کچھ پتہ نہیں، آج ہے تو کل نہیں، کس کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت رہے گی یا نہیں۔ یعنی انہوں نے امپورٹڈ حکومت پر کسی صورت اعتماد سے انکار کر دیا ہے، اور صاف میسج ان کے ہینڈلرز کو پہنچا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی چلتی حکومت کو گرا کر انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ واضح ہے کہ عمران خان کے دور میں یو اے ای اور قطر سے ڈپازٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر قطر اور یو اے ای نے رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی، لیکن عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اب قطر نے شہباز حکومت کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ تو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تھا، آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو ہم یہ ڈپازٹ پاکستان کو دے دیتے۔ حکومت چینج ہوتے ہی ہمارا اعتماد مجروح ہوا ہے، اس لیے قطری حکومت نے امپورٹڈ حکومت کو پیسے دینے سے معذرت کر لی ہے، اور اس کی وجہ قطر نے سیاسی عدم استحکام کو قرار دیا ہے، یعنی وہ چیز جس سے عمران خان ریاست کو خبردار کرتے رہے کہ عدم استحکام جب تک رہے گا نہ تو کوئی سرمایہ کاری آئے گی، نہ ہی کوئی ملک ٹرسٹ کرے گا، اور اب اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عرب ممالک جو سیلاب زدگان کی وجہ سے امداد کر رہے ہیں لیکن کسی سنجیدہ قسم کے لین دین سے انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف امپورٹڈ حکومت ہے، اور اب موجودہ حکومت پیسے لینے کے چکر میں اس قدر پینک میں آ چکی ہے کہ اس نے ہر ادارہ فروخت پر لگا دیا ہے، اور قطر کو کہا ہے کہ اگر وہ ڈپازٹ نہیں دے سکتے تو وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، جس کے تحت اسلام آباد، کراچی ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ کی مینجمنٹ بھی حوالے کرنے کی آفر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہوٹلز کو بھی فروخت پر لگایا جا رہا ہے، لیکن ان سب باتوں کے جواب میں قطری حکومت کا کہنا ہے کہ اسے گارنٹیڈ ریٹرن چاہیے، اس کے بغیر ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق قطری حکام نے میسج دیا ہے کہ اسے صرف ایئرپورٹ اور ان کی زمینیں نہیں بلکہ ان سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس میں بھی شیئر چاہیے۔ صرف ایئرپورٹ کی زمینیں خریدنے سے پروفٹ کے چانسز محدود ہو جائیں گے، اسی لیے قطر نے سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی شرط لگائی ہے کہ ان سے ہونے والی آمدنی بھی قطر کو دی جائے، یعنی قطر کا اعتماد موجودہ صورتحال میں متزلزل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ حال ہی میں موڈیز کی رپورٹ ہے جس میں سیاسی عدم استحکام کو خطرہ بتایا گیا، اور اب سیلابی صورتحال، مہنگائی سمیت کئی چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے قطر نے حکومت کو ڈپازٹ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اب نہ جانے انویسٹمنٹ کے نام پر یہ حکومت کتنے اداروں کو فروخت پر لگائے گی۔ کیا امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے اداروں کو فروخت کیا جائے گا؟ یہ مقتدر حلقوں کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت سارے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فوری الیکشن سیاسی عدم استحکام کو کم کر سکتا ہے۔ اگر فوراً الیکشن کی تاریخ دے دی جاتی تو صورتحال کافی کنٹرول ہو سکتی تھی، اور ریاستوں کو یہ پیغام جاتا کہ اس وقت مقتدر حلقے نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ معاملات اب درست سمت میں جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جب مصر میں محمد مرسی کی عوامی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو کئی سالوں تک مصر عدم استحکام کا شکار رہا۔ عرب ممالک اربوں ڈالر مصر کی معیشت میں جھونکنے کے بعد بھی وہاں پر استحکام نہیں لا پائے، اور اب بھی مصر کی معیشت عرب ممالک کی امداد پر کھڑی ہے کیونکہ وہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کی مخدوش صورتحال کا فائدہ اسرائیل نے اٹھایا۔ مصر کی فوجی قوت کو نقصان پہنچا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا راستہ کھولا گیا، اسرائیل کو خطے کا چودھری بنا کر پیش کیا گیا۔ اب یہ سارا کھیل اس بر صغیر میں انڈیا کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ ملک میں عوامی حکومت کا خاتمہ کر کے پہلے عدم استحکام لایا گیا تاکہ ان قوتوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے جو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت خطے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔